معزز ناظرین و سامعین، 48 گھنٹے قبل میں نے سیدہ کائنات بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنا ایک بالکل باطل نظریہ دیا تھا کہ باغ فدق کے معاملے پر بی بی پاک خطا پر تھیں یا ان سے غلطی ہوئی جب انہوں نے مطالبہ کیا، اور بعد ازاں ان کا یہ جو دعویٰ تھا اس کو انہوں نے درست ثابت کرنے کے لیے مزید کئی ایسی غلطیاں کیں کہ جس سے واضح طور پر اہل سنت و جماعت سے ان کا انحراف لازم آتا ہے۔ تو میں نے اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں آئیں، وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سے 48 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کریں کہ وہ میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 26 نومبر 2023 کو مفتی حنیف قریشی صاحب فتنہ اس صدی کا جو سب سے بڑا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے اس کی اکیڈمی گئے۔ اچھا کام کیا مفتی صاحب نے، ہم نے اس پہ اپریشیٹ کیا، اور بہت سے علماء کرام نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس بات پر جو ہے تعریف کی کہ انہوں نے اچھا اقدام کیا۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے ساتھ چند ایک احباب ہیں جنہوں نے عرصہ 3-4 سال سے اہل سنت کے ایک معتبر عالم اور ہزاروں علماء کے استاد، ایک بڑی تحریک کے سرپرست اور چیئرمین کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آج کل وہ علیل ہیں، ان کی تقریر کا ایک حصہ، ایک جملہ لے کر انہوں نے یہ فتوے لگائے کہ وہ گستاخ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہو چکے ہیں۔ جو انہوں نے فدق کے حوالے سے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جملہ بولا، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے، تو ڈاکٹر صاحب توہین کے اور گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ اس پر اہل سنت کے اندر بڑی عجیب کیفیت جو گزشتہ 3-4 سال سے ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اکثریت تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کے ساتھ ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو حنیف قریشی صاحب کے فالورز ہیں یا ان کے ساتھ دیگر جو چند ایک احباب ہیں، علماء ہیں، ان کے فالورز ہیں، تو وہ چونکہ ان کے فالورز ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو وہ بھی گستاخ کہتے ہیں اور توہین کرنے والا کہتے ہیں۔ 26 نومبر کو یہ حنیف قریشی صاحب نے جو اقدام کیا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق، ان کے شاگرد حضرت علامہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ حنیف قریشی صاحب آپ ادھر مناظرے کے لیے گئے ہیں، اولیاء کرام کی شان اور عزت کے حوالے سے آپ نے اس مناظرے کا عنوان قوم کو بتایا ہے، تو اولیاء کرام کی شان بڑی ہے، لیکن حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام و مرتبہ اور جو شان فضائل ہیں وہ ظاہر ہے اولیاء کرام سے زیادہ ہیں۔ تو آپ ایک شخص کو گستاخ قرار دے رہے ہیں، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا توہین کرنے والا قرار دے رہے ہیں، تو آپ آئیں ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کریں، علمی مباحثہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو ثابت ہو جائے کہ یہ گستاخی ہے تو ظاہر قوم کے سامنے آ جائے گا اور احقاق حق ابطال باطل ہو جائے گا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ توہین نہیں ہے تو آپ اپنے قول سے رجوع کر لیجئے گا، تاکہ یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے، یہ جو گھر گھر میں اختلافات ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے تقریباً 20 سے 25 دن تک تو اس حوالے سے کوئی بات نہ کی، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں جلالی علماء کی طرف سے اور ان کے احباب کی طرف سے چلتی رہیں۔ 20-25 دن گزرنے کے بعد یعنی 26 دسمبر سے چند دن قبل مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ کہا کہ میں صرف اور صرف میرا مناظرہ جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے ہوگا، اور کسی سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب کو معلوم ہے، دیکھیں نا، یہ مناظرے سے فرار والی صورت اختیار کرنا ہے۔ یہ بیانیہ حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی سے ہی لیا ہے، وہ بھی کہتا ہے وڈے کڈو۔ آپ خود اسے جواب دیتے رہے اور کہتے رہے اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی، ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، آپ ان کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو بڑا بیٹا ہی جواب دے، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹا بیٹا یا سب سے چھوٹا بیٹا اس کا جواب دے سکتا ہے، کیونکہ باپ سب کا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو آپ گستاخ کہتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب جس مسئلے پر آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو گستاخ کہتے ہیں، وہی عقیدہ مفتی زاہد جلالی کا بھی ہے نا، اور وہ آپ کو کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ ہمارے قائد ہیں اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔
اگر وہ گستاخ ہیں تو پھر یہ بھی ہیں، اگر انہوں نے توہین کیا تو پھر انہوں نے بھی کی ہے۔ تو آپ کو ڈاکٹر جلالی سے مسئلہ ہے یا عزت زہرا سے مسئلہ ہے؟ اگر ڈاکٹر جلالی کی ذات سے مسئلہ ہے تو پھر آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی بیٹھنا ہے۔ جب آپ کو مسئلہ حضرت زہرا پاک کی عزت کا ہے، ناموس کا ہے، تو پھر ڈاکٹر جلالی ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اور جو کہہ رہا ہے اس مسئلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، آپ اس سے بیٹھیں، دلائل دیں، بات ختم ہے۔ اچھا پھر وہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ آپ اس شخص کو ہرا لیں گے، خود جیت جائیں گے مناظرہ میں، تو کہنے والا یہ کہے گا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب سے بات تو نہیں نہ ہوئی، اس کی حال خالی اس کی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کو اپنا وکیل مطلق بنایا ہے اور باقاعدہ طور پہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ اگر جیت جائیں تو یہ ہماری جیت ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کی ہار، تو خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ہار تصور کی جائے، اور نیچے انہوں نے دستخط کر کے دیے ہیں۔ جب ایک شخص نے وکیل بنا دیا، اور یہ صدیوں سے ہمارے علماء کا طریقہ آ رہا ہے کہ وہ یا خود مناظرہ کرتے ہیں یا کسی کو اپنا مطلق وکیل مقرر کر دیتے ہیں، بھائی اس کے ساتھ مناظرہ کرنا میرے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح۔ یہ کام تو اس میں تو آپ سے انجینئر مرزا بھی ٹھیک نکلا، وہ تو کہتا ہے کہ مفتی حبیب الرحمان صاحب کریں، نہیں تو وہ کسی کو لکھ کر دے دیں، وہ تو وہ کہہ رہا ہے کسی کو اپنا جو ہے نا جی وہ لکھ کر دے دے، اگرچہ یہ مطالبہ ان کا اس کا غلط ہے کیونکہ اس کا اعتراض مسلک پر ہے، مفتی منیب الرحمان کی ذات پر نہیں ہے، ان سے لکھوانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کے مقابلے میں وہ اتنا تو مان رہا ہے یار کہ کسی کو لکھ کر دے دے میں اس سے مناظرہ کر لوں گا۔ خدا کے بندے آپ کوئی عجیب آدمی ہو، لکھ کر بھی ایک بندے نے دے دیا ہے، اس کی ہار کو اپنی ہار تسلیم کر رہا ہے، اس کی جیت کو اپنی جیت تسلیم کر رہا ہے، وہ اس کا شاگرد ہے، وہ اس کا نائب ہے، وہ اس کا وکیل مطلق ہے، آپ ہے تو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر اشرف جلالی سے، یہ تو 2 سال کے بچوں والی ضد ہے نا بھائی، ضد کو چھوڑیں، مسئلہ حضرت سیدہ زہرا کا ہے، آپ بیٹھ کے بات کریں۔ اچھا وہ آپ یہ فرار کا بہانہ ہے۔ پھر جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا بھائی حنیف قریشی صاحب چیلنج کرنے کے پرانے عادی ہیں، یہ تب چیلنج کرتے ہوتے ہیں جب مخالف جیل میں ہو، دنیا کو یاد ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جیل میں تھے، اس وقت آپ نے چیلنج کیا تھا، ڈاکٹر صاحب باہر آئے، بار بار وہ چیلنج کرتے رہے، آپ کی طرف سے تقریباً 3 سے 3.5 سالوں میں کوئی جواب نہیں آیا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور بیمار بھی کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، وہ سخت قسم کے بیمار ہیں، اور کسی سے ملاقات بھی وہ نہیں کرتے، نہ ان کو اجازت ہے ان کے ڈاکٹر کی طرف سے، تو وہ ملاقات ہی نہیں کر سکتے اپنی جو ہے نا صحت کی وجہ سے۔ تو جب وہ بیمار ہیں اور سخت قسم کے علیل ہیں، اس وقت آپ پھر کہہ رہے ہو میں نے اسی شخص سے مناظرہ کرنا اور 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، عجیب بات ہے یار۔ انجینئر مرزا کو تو آپ 2 مہینوں کا ٹائم دیتے ہو، اور ادھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ادھر جو ہے نا جی وہ آپ کہتے ہو کہ میں صرف 48 گھنٹوں کا ٹائم دے رہا ہوں۔ اچھا پھر ان کی طرف سے جواب آیا ہے وہ علیل ہیں، آپ کو بیمار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ پھر آگے سے قریشی صاحب نے کہا جی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جی اشرف صاحب تو بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، تو قریشی صاحب نے اس وجہ سے ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو اس حالت میں تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں ان کی شدید علالت نہیں ہے، جب سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا سید کائنات کی وجہ سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا ہے، تو ہمیں کیا پتا ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں، راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں یار آپ ایمان سے بتائیں، آپ کا ضمیر یہ مانتا ہے کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ نہیں تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بیمار ہیں یا نہیں؟ آپ ایمان سے بتائیں، ایمان سے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں نا کہتا ہے ہمارا آنا جانا نہیں ہے، او یار آنا جانا میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارا بھی نہیں ہے۔ میں آج تک مرکز صراط مستقیم لاہور ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں یا مرکز میں نہیں گیا ہوں، لیکن ہمیں معلوم تھا ان کا یہ مسئلہ چل رہا ہے اور وہ بیمار ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے یار، سب کو معلوم ہوتا ہے اور سب معلوم ہوتا ہے۔ پھر حنیف قریشی صاحب جو ہے نا جی وہ آ کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا اور اس میں یہ کہہ دیا جی کہ ہمارا تو آنا جانا ہی نہیں ہے، اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ کس سال میں ہے کس سال میں نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا عمران خان کے ساتھ بھی آنا جانا نہیں ہے، لیکن آج کل آپ کو بھی معلوم ہے نا اور مجھے بھی معلوم ہے نا عمران خان صاحب کے سال میں ہے۔ ہمارا نواز شریف کے ساتھ بھی آنا جانا تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہے نا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کے سال میں ہے۔ ہمارا بلاول کے ساتھ آنا جانا نہیں ہے، لیکن معلوم ہے نا ابھی کہ وہ کے ساتھ، معلوم ہے نا یار، یہ وہ شخصیات ہیں جو بالکل ظاہر باہر صبح شام خبروں میں ان کے بارے میں تو سب پتہ چلتا رہتا ہے نا۔ یہ کوئی بات ہے عمران خان کے گھر جا کے جو چائے پیے گا اسے ہی پتہ ہوگا کہ آج کل عمران خان جیل میں ہے، اسے ہی پتہ ہوگا بھائی اس کی پارٹی کی آج کل کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عجیب بات کرتے ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا آنا جانا نہیں ہے، تمہارا آنا جانا نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جس کو حالات کا اتنا معلوم نہیں ہے کہ میرے مخالف کی کیفیت کیا ہے، اس کو تو پھر چیلنج کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر کل حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ اور سنا جس میں وہ عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں
کہہ رہے ہیں جی ذرا نہیں پورا سوچئے. کیا سوچئے؟ وہ دیکھیں جی ہم بھی تیاری کر رہے ہیں. کیوں تیاری کر رہے ہو یار جب آپ نے مناظرہ ہی نہیں کرنا؟ انہوں نے تو ڈیٹ دی ہوئی ہے, وہ تو بلا رہے ہیں. ہم بھی مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں, وہ ایک دو کلپ بھی آئے ہیں جناب, وہ قریشی صاحب کتابیں اٹھا رہے ہیں, اس پہ ٹیگ کر دو جی, فلان کر دو جی. ہم بھی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں. ذرا آپ سوچیں کہ وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا آگے سے کوئی جملہ آئے گا جس میں ہم دیکھیں گے بھئی یہ ایک مفتی گفتگو کر رہا ہے. تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نشانوں پہ نشان لگا رہے ہیں جی کہ حضرت سیدہ زہرا سے خطا نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. وہ جناب ہم فلاں نے بھی لکھا ہے نہیں ہوئی, فلاں نے بھی لکھا ہے نہیں ہوئی, فلاں نے بھی لکھا ہے نہیں ہوئی. اور وہ بھی نشانیاں لگا رہے ہیں. وہ کس پہ لگا رہے ہیں جی؟ کہ فلاں نے لکھا ہے خطا ہوئی, فلاں نے لکھا ہے خطا ہوئی, فلاں نے لکھا ہے خطا ہوئی, فلاں بزرگ سے بھی خطا ہوئی, فلاں بزرگ سے بھی. یہ عوام کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے. اس طرح سے دلیلیں دی جاتی ہیں, اس طرح سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, ایک سنی کا اور ایک رافضی کا, ایک شیعہ کا مناظرہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ مناظرہ ہوتا ہے. تو رات کو جو سنی عالم ہے وہ بھی بیٹھ کے تیاری کرتا ہے, اور جو شیعہ ہے رافضی ہے وہ بھی بیٹھ کے تیاری کرتا ہے, اور مناظرے سے پہلے وہ اس طرح کا کلپ ریکارڈ کرا کے کہتا ہے کہ دیکھو حضرت علی کی محبت کا حق کون ادا کر رہا ہے. یہ ساری رات بیٹھ کے اس پہ دلائل اکٹھے کر رہا ہے کہ حضرت علی معصوم نہیں ہے, اور میں ساری رات بیٹھ کے اس پہ دلائل اکٹھے کر رہا ہوں کہ وہ معصوم ہے. بتاؤ یار شان کون بیان کر رہا ہے؟ بتاؤ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ اور شان میں تنقیص کرنے کی کون بات کر رہا ہے؟ اس طرح عوام کے جذبات سے کھیلتے ہو. عوام سادی تو وہ تو سمجھے کہ ہاں نا یہ شان میں, او پاپا جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا وہ معصوم نہیں ہے, وہ شان میں کمی نہیں کر رہا, وہ شان میں کمی نہیں کر رہا. یہ خود ساختہ تم نے اصول بنایا نا کہ کسی کو خطا پر کہنا اس کی توہین ہے, اور تمہیں یہ مناظرے کا یہ موضوع تمہیں دیا کس نے کہ خطا ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ مناظرے کا موضوع تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے خطا اجتہادی ہوئی, یہ اس کی توہین ہے یا نہیں ہے. ایک الدا سوام نو یہ جو اصل چیز ہے اس کی طرف لاؤ نا کہ فلاں سے کوئی نبی ہے, ولی ہے, بزرگ ہے, صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار سے ہیں, ان کے بارے میں اگر کسی مسئلہ خاص میں یہ کہنا ان سے خطا اجتہادی ہوئی یہ ان کی توہین ہے یا نہیں ہے, اس پہ بات کرنا. عوام کے جذبات سے کھیلتے ہو, اس طرح سے دلائل دیے جاتے ہیں. یہ مفتی ہو تم. پھر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, یوں بھی تو اس کو کہا جا سکتا ہے ساری رات تم تیاری کرتے رہے, اور تیاری کس چیز کی کرتے رہے؟ اس چیز کی کرتے رہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے خطا اجتہادی ہوئی یہ اس کی توہین ہے. تم یہ دلائل اکٹھے کرتے رہے, اور یہ دلائل اکٹھے کرتے کرتے تمہیں ماننا پڑے گا کہ پھر میر علی شاہ صاحب نے بھی پھر توہین کی ہے. پھر تو قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توہین موجود ہے. اگر کسی کو خطا اجتہادی پر کہنا اگر اس کی توہین ہے تو, اور وہ یہ تیاری کر رہے تھے کہ 14 صدیوں کے ولیوں نے توہین نہیں کی ہے, 14 صدیوں کے ائمہ نے, مجتہدین نے, علماء نے, محدثین نے اگر کسی نبی کو یا کسی ولی کو یہ کہا ہے کہ اس مسئلے میں ان سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے, خطائے اجتہادی کسی کے بارے میں کہنا یہ گستاخی نہیں ہوتی, توہین نہیں ہوتی, لہذا کسی ولی نے توہین نہیں کی, کسی محدث نے توہین نہیں کی, کسی مجتہد نے توہین نہیں کی, کسی عالم نے توہین نہیں کیا. وہ اس پہ دلائل اکٹھے کر رہے تھے اور تم اس پہ اکٹھے کر رہے تھے 14 صدیوں کے مجتہدین توہین کرنے والے ہیں. بات ایک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تو نہیں ہے نا, بات تو آگے کی ہے نا. اگر خطائے اجتہادی پر کہنا توہین ہے تو پھر پوری امت حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر رہی ہے, پھر پوری امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہی ہے, پھر پوری امت آپ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بار بار کہہ چکے ہیں خطا پر تھی, تو پھر تو بھی توہین کرنے والا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. جذبات سے کھیلتے ہو عوام کے, حقیقت کو تسلیم کرو. کل آپ نے جب انجینئر مرزا کی اکیڈمی میں آپ گئے تھے, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہم حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے, اور ہم نے کہا تھا کہ قریشی صاحب نے اچھا اقدام کیا ہے تو اس پر جناب ان کو جو ہے نا جی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس وقت ہم نے کہا تھا, لیکن یار اس مسئلے میں آپ نے یہ ہیجانی کیفیت مسلک اہل سنت میں پیدا کی ہے, تو خدا کے لیے قریشی صاحب عوام کے جذبات سے مت کھیلیں. عوام کے جذبات کو استعمال کر کے تو ویسے یہ کافر 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 گستاخ گستاخ توہین یار بڑی ہو گئی ہے. خدا دا واسطہ ہے, خدا دا واسطہ ہے, بس کرو. دلائل کی روشنی میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو انہوں نے لکھ کر دے دیا, آپ جائیں مرکز صراط مستقیم, سامنے بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ماحول آپ کو دیا جائے گا, آپ سے بات کی جائے گی اور آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا, آپ کی بات کو سنا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کیمرے بند کر دیے جائیں گے جیسے انجینئر صاحب نے کہا تھا, نہیں, آپ کے کیمرے لگائے جائیں گے, آن کیمرہ بات ہوگی.
اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوگی تو بھی آن کیمرہ ہوگی، یار سمجھ آ جائے گی نا، نظر آ جائے گی، تو جا تو صحیح نا۔ تو اس طرح کے جو چکر ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس سے اہل سنت کا پہلے بھی نقصان ہوا ہے، پھر بھی نقصان ہی ہوگا، اس کا خدشہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔